بھائی ہمارا ہے، ان کی صحت ہماری ترجیح، ہماری اجازت کے بغیر اس معاملے پر کوئی بات نہ کرے۔ علیمہ خان پارٹی رہنماؤں پر پھٹ پڑی، ان کو کھری کھری سنا دی۔ بیرسٹر گوہر سمیت سینئر پارٹی رہنماؤں کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا حامد خان، علی ظفر اور لطیف کھوسہ کہاں ہیں؟ بیرسٹر گوہر نے بانی کی صحت فارغ کروا دی، وہ اب کہاں ہیں؟ محسن نقوی کہہ رہے ہیں بانی کے علاج میں تاخیر ہوئی، حالانکہ علاج تو ہوا ہی نہیں۔ پارٹی رہنماؤں کی محسن نقوی سے بات ہوئی تو وہ بتاتے کیوں نہیں؟ وزیر داخلہ کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ بتاتے کیوں نہیں کہ وزیر داخلہ نے کیا گارنٹی دی تھی؟ عمران خان کا علاج تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو پمس میں لے کر آئے ہیں۔ اب پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر آئندہ کوئی ڈسکشن کریں، کوئی بات کریں ہماری اجازت کے بغیر۔ یہ ہم بڑا کلیئر کر رہے ہیں۔ جو محسن نقوی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج کے اندر تاخیر ہوئی ہے، کون سا علاج ہوا ہے؟ یہ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے، اس کی آنکھ کا سوال ہے۔ آج کدھر ہیں سینئر لائرز؟ یہ سارے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کو چیلنج کیوں نہیں کوئی کر رہے پارٹی والے کہ کون سا علاج ہوا ہے عمران خان کا؟ کون سی اس نے گارنٹی دی تھی؟ حامد خان کدھر ہے؟ کھوسہ صاحب کدھر ہیں؟ علی ظفر کدھر ہیں؟ اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے، جو صحت کے لیے پورا کمیونیکیٹ کر رہے تھے، عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا، تو گوہر صاحب کدھر ہیں؟ اس وقت چیئرمین ہے، کہاں ہے؟ ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ حکومت بانی پی ٹی آئی کو طبی معائنے کے لیے شفا اسپتال منتقل کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنے کے دوران پس پردہ رابطوں کے مزید حقائق سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق حکومت ڈاکٹر ندیم کو بانی کے معائنے کے لیے شفا اسپتال بھیجنے کو تیار تھی۔ حکومت قاسم زمان اور ایک اور پارٹی رہنما کو بھی ساتھ بھیجنے پر راضی تھی۔ علیمہ خانم نے ڈاکٹر برکی کو ساتھ بھیجنے کی تجویز دی، جس پر ڈیڈ لاک ہوا۔ حکومت اپوزیشن قیادت کو جیل میں بانی پی ٹی آئی تک رسائی دینے کو بھی تیار تھی۔ دھرنے کے دوران سہیل آفریدی اور بیرسٹر گوہر حکومت سے رابطے میں رہے۔ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ حکومت ڈاکٹر برکی کے نام پر نہ مانی اور پھر بیرسٹر گوہر اور راجہ ناصر کو پیمز بھیجا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پیمز میں بریفنگ کے دوران اطمینان کا اظہار کیا۔ بیرسٹر گوہر نے بانی کے خلاف کیسز کو سیاسی اور بوگس قرار دے دیا۔ بولے تمام عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن آج تک انصاف نہیں ملا۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ کیس لگائیں اور آرڈر کریں کہ بانی کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ذاتی معالجین کے زیر نگرانی اور اپنے خاندان کی موجودگی میں علاج ہو۔ خان صاحب کی جتنے بھی کیسز ہیں یہ سارے سیاسی اور بوگس ہے۔ ہم نے جہاں بھی عدالتوں کے دروازے کٹکھٹائے آج تک انصاف ہمیں نہیں ملا۔ سپریم کورٹ میں ہم نے باقی درخواستوں کے ساتھ ایک درخواست گزاری ہے جو بہت اہمیت کی ہے، وہ خان صاحب کے صحت کے بارے میں ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کل کی جو کال لسٹ آئے گی شام کو یا جمعے کو خان صاحب کا وہ کیس سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالی فکس ہوگا۔ ہم چیف جسٹس سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کیس کو لگائیں، اس میں آرڈر کرے خان صاحب کی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنے معالجین کے زیر نگرانی اپنے خاندان کے ممبر کے ساتھ میک شور کرے کہ علاج ہو۔ ہمیں آج یہ باور کرایا گیا ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کے بیل والے میٹر لگے ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی اور علاج کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ عدالت سے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو بانی تک رسائی دینے کی صدا بھی کی گئی۔ وکیل لطیف کھوسہ کی جانب سے دائر درخواست میں صدا کی گئی بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقل کیا جائے، مرضی کا علاج ان کا حق ہے۔ اسپتال منتقلی کے بعد ماہر امراض چشم سے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا معائنہ کرایا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ علاج ذاتی معالجین کی نگرانی اور خاندان کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ درخواست میں بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹس کی فراہمی اور وکلاء کو رسائی دینے کی استدعا بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں بولنے کی کوشش۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے۔ سہیل آفریدی نے شکوہ کر ڈالا، کہا بانی کے کیسز نہیں لگ رہے، سیکریٹری کے ذریعے پیغام بھی لکھوایا۔ چیف جسٹس سے ملاقات نہیں ہوتی اس لیے اوپن کورٹ میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ رہے تھے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہماری ملاقات ہو، تو آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خود جو ہیں اوپن کورٹ میں جائیں گے اور ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں روسٹم پہ گیا اور السلام علیکم جج صاحب کو کہا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور وہ سن کر انسنا کر دیا اور چلے گئے۔ بات نہیں ہو پائی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ احتجاجی سیاست نہیں کرتی، پاکستان تحریک انصاف انتشاری سیاست نہیں کرتی،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना कर फिर जो आइन और कानून उनको इजाज़त देता है कि वो एहतजाज करें उसी तरफ जाती हैं, पुरअमन एहतजाज करती हैं। और हमारा ये रिकॉर्ड है कि आज तक हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा। अगले बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान गवर्नर्स फोरम से खिताब में कहा, बिलवास्ता टैक्सेस की अदायगी में चोरी को रोका जाएगा। कारोबारी हजरात अवाम से टैक्स लेकर अपनी जेब में डाल लेते हैं, इससे मुल्क कर्जों में नहीं जकड़ा जाएगा तो और क्या होगा। जादू मंत्र से कर्जे खत्म नहीं होंगे, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी है। इस बजट में जो इंशाअल्लाह चंद माह में आने वाला है, अक्रॉस द बोर्ड हमें डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कमी करनी होगी ताकि कारोबारी हजरात को, इन्वेस्टर्स को, उनको सहूलत मिले। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि कारोबारी हजरात नहीं देते, आप कंज्यूमर से लेके जेब में डाल लें, तो इससे बड़ी कौम के साथ और क्या ज्यादती हो सकती है। एक आदमी सेल टैक्स अदा कर रहा है और दूसरा जो है वो जेब में डाल रहा है, फिर कौम कर्जों में नहीं जकड़ी जाएगी तो और क्या होगा। ये कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि जनाब हम फूंक मारेंगे और कर्जे खत्म हो जाएंगे। तकरीरों से, शेरों से ये मामला हल नहीं होगा। मेहनत करनी होगी, दिन रात मेहनत करनी होगी। 2 सालों में तकरीबन 8.5-9 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत कम हुई। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही इन मामलात को तय कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, विफाक सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। तरक्याती मंसूबों के लिए मुतल्लिका इदारे सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राबता रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी है। हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी ताउन से तरक्की का सफर मजीद तेज किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी विफाक में इत्तेहादी नहीं, जमहूरी निजाम के लिए हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, गवर्नर हाउस कराची में सिंध हुकूमत के खिलाफ मुसलसल साजिशें हो रही हैं। आसिफ जरदारी बड़े हैं, वो डांट भी सकते हैं, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं। क़यादत को इल्म है कि कराची में चैलेंजेस हैं। वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहता हूँ कि जी आप वफाकी हुकूमत से जवाब तलबी करें। अगर आपके इत्तेहादी, आपके वफाकी वज़रा वो अगर सिंध हुकूमत के खिलाफ मुसलसल जो है वो हज़ारा साई करें तो ये बायसे तशवीश है। जरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे सबके बड़े हैं, ज़ाहिर बड़े डांट भी किसी को दे सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ना ही इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है। जैसे ब्रीफिंग लेते हैं, ब्रीफिंग प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी लेते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लेते हैं, मोहतरमा फरियाद तारपुर साहिबा भी तमाम महकमों से और देते हैं कि जी आप अच्छी चीज़ें करें, वो उनकी ताकीदें आती हैं।